وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت سیدنا صدیق کے قرآنوں کے بارے میں قرآن مجید کی 15 آیات نازل ہوئی. ان میں سب سے بڑی جامع آیت یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو ان کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ اللہ نے ان کی مدد کی. اس وقت کہ جب ان کو کافر لوگوں نے اپنے مکہ سے نکالا، جب وہ 2 آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، چنانچہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کی اپنے ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافر لوگوں کو بول نیچا کر دکھایا، اور بول تو اللہ ہی کا والا ہے، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. اس آیت میں خاص بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ صدیق انہوں نے نبی علیہ السلام کی جو مدد فرمائی اس کو اللہ نے اپنی مدد فرمایا. یہ ہوتا ہے تجلیات افعال کے اندر فلاحیت کسی کو حاصل ہونا کہ ایک بندہ اس کمال کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کے کام کو اللہ اپنا کام فرماتا ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے کافروں کے لشکر پر ریت پھینکی تھی تو اللہ فرماتے ہیں وما رویت اذ رویت ولکن اللہ رما، اور میرے محبوب آپ نے ریت نہیں پھینکی جب آپ پھینک رہے تھے، وہ تو اللہ پھینک رہے تھے. تو یہ کمال ہے ان کی تجلیات افعالیہ کے اندر فنا کی. اب سیدنا صدیق کے غلاموں نے 4 طریقہ سے نبی علیہ السلام کی مدد کی. پہلا طریقہ کہ انہوں نے بلا تردد نبی علیہ السلام کی تصدیق کی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے جس پر بھی کلمے کو پیش کیا ہر ایک نے انکار کیا اور تردد کیا سوائے ابو بکر کے کہ جیسے ہی میں نے ان کے سامنے کلمہ پیش کیا انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کر دی. سیدنا صدیق کے غلاموں نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یہ بہت بڑی بات ہے. ویسے تو نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان خنجر ٹکڑا لانا لے آئی تھی، مگر وہ عورت تھیں اور بیوی تھیں تو کہنے والے کہتے ہیں جی بیوی تو بات مان ہی لیتی ہے. پھر حضرت علی لانو ایمان لائے مگر وہ بچے تھے اور گھر کے تھے تو پھر کہنے والے کہتے ہیں جی کہ گھر کے بچے تو بات مانتے ہی ہیں. وہ انسان جو معاشرے کے اندر بڑا حیثیت رکھنے والا تھا، معتبر انسان تھا، وہ سیدنا صدیق کے غلاموں تھے اور سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا اور ایمان لیا ہے، اس لیے وہ پہلے صحابی بنے. سیدنا صدیق کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی
4 پشتیں صحابی بنی. ان کے والد بھی صحابی ابو قحافہ، وہ خود بھی صحابی، ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی، اور پھر ان کے بیٹے محمد بھی صحابی. یہ اور کسی کو سعادت نہیں ملی، اللہ نے یہ سعادت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی. چنانچہ جب نبی اسلام واقع معراج پر تشریف لے گئے تو نبی اسلام نے اب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل مجھے اللہ نے ایک رات میں مدینہ سے بیت المقدس پہنچایا، اور پھر بیت المقدس سے اللہ نے مجھے معراج پر بلایا. اب میں جا کر جب اپنی قوم کو یہ سارا واقعہ سناؤں گا تو میری قوم تو یہ نہیں مانے گی. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کل یہ واقعہ سنائیں گے تو ابو بکر آپ کی بات پر ایمان لائے گا اور تصدیق کرے گا، اس لیے تو اس کا نام ہی صدیق ہے. چنانچہ وہی ہوا کہ جب نبی اسلام نے صبح لوگوں کو بتایا کہ مجھے اللہ نے معراج عطا فرمایا تو ابو جہل تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ اب انہوں نے ایسی بات کی جس کو ماننا مشکل کام ہے. چنانچہ وہ خاص طور پر سیدنا صدیق والوں کے دروازے پر گیا اور کہا کہ تم جانتے ہو تمہارے صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے وہ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا اور عرش پر گیا اور پھر ایک رات میں واپس بھی آ گیا. تو صدیق والوں نے جواب دیا کہ اگر میرے آقا نے یہ فرمایا ہے تو انہوں نے سچ کہا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام صدیق مشہور ہو گیا. نبی اسلام نے خیال فرمایا کہ میرے 2 وزیر دنیا میں ہیں اور 2 وزیر آسمانوں پر ہیں. آسمانوں پر میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں. دوسری مدد جو نبی اسلام کی انہوں نے کی وہ تھی اپنا مال نبی اسلام پر خرچ کیا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اسلام پر اتنا مال خرچ کیا، اتنا خرچ کیا کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا. کیا کمال ہے، میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے، احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا. ایک ایسا بھی موقع آیا کہ نبی اسلام نے جب اعلان فرمایا میں آگے بڑھ جاؤں گا. چنانچہ میں گھر آیا اور میں نے اپنے مال کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ گھر والوں کو لیے اور بقیہ آدھا لے کے میں نبی اسلام کی خدمت میں پہنچا. ہم نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر تم کتنا لے آئے اور کتنا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آئے؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ گھر میں تھا
میں سب کچھ آپ کی خدمت پہ لے کر حاضر ہو گیا۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت الفاظ میں بات کی ہے، فرماتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ ہے معجم فروغیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدیق اکبر ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھے اور نبی اسلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی بالکل اسی جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو نبی اسلام نے پوچھا جبریل آج تم نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے عرش کے فرشتوں کو حکم دیا تم ابو بکر جیسا لباس پہنو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جاؤ اور ابو بکر سے جا کر پوچھو کیا وہ اس حال میں مجھ سے خوش ہے۔ اسلام سے پہلے ان کی فراخی کی زندگی تھی، 2 دکانیں تھیں، تاجر سے سب کچھ انہوں نے نبی اسلام پہ خرچ کر دیا، اور اب حالت یہ پہنچ گئی کہ بس ٹاٹ کا لباس پہن کر بیٹھے ہیں۔ تو صدیق اکبر رو پڑے اور کہنے لگے میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں۔ پھر تیسری طرح کی مدد صدیق اللہ نے اپنی ذات اور اہل و عیال کے ذریعے نبی اسلام کی خدمت کی۔ جب نبی اسلام میں ہجرت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو ابو بکر صدیق لانو ہمراہ تھے، اور انہوں نے گھر کے سب لوگوں کو خدمت پر لگا دیا تھا۔ بیوی کو کہا کھانا بنا دینا، بیٹی کو کہا کہ بیٹی ہمیں فلاں جگہ پر کھانا پہنچا دینا، تم چھوٹی ہو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ اپنے بیٹے عبد الرحمان سے فرمایا کہ بیٹے تم سارا دن قریش مکہ کی باتیں سننا اور جو حالات ہوں وہ ہمیں رات کو آ کر بتا دیا کرنا، اور اپنے غلام کو کہا کہ تم بکریاں چرانا اور بکریاں چرانے کے بہانے تم آ کے ہمیں دودھ پلا دینا۔ یعنی سارا گھر ہی نبی اسلام کی خدمت پہ معمول، خود بھی ہمراہ ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی کے ذمہ بھی کام ہے اور بیوی کے ذمہ بھی کام ہے۔ چنانچہ اسماء رضی اللہ عنہا جو عائشہ صدیق عنہا کی بڑی بہن ہے، وہ سب چھوٹی تھی۔ وہ ایک دن تو کھانا پہنچا کے چلی گئی، جب دوسرے دن آئی تو ان کے ماتھے کے اوپر زخم کا نشان تھا اور ذرا بجھی بجھی طبیعت تھی۔ تو نبی اسلام نے پوچھا اسماء کیا ہوا؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں جب آپ کو کھانا دے کے واپس جا رہی تھی، مکہ میں داخل ہوئی تو مجھے ابو جہل نے دیکھ لیا، اس نے پکڑ لیا، کہنے لگا اسماء بتاؤ تمہارے باپ کہاں ہیں؟ وہ وہیں ہوگا جہاں تمہارے نبی ہوں گے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے جگہ کا؟ میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ ابو جہل نے کہا بتاؤ ورنہ میں تمہیں بہت ماروں گا۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گی۔ اس نے کہا کہ نہیں میں تمہیں بہت ماروں گا۔ اسماء نے جواب دیا میں نہیں بتاؤں گی۔ اے اللہ کے حبیب سے مجھے اچانک زور کا جو تھپڑ لگایا، میں نیچے گری، میرا ماتھا پتھر پہ لگا اور زخم آ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو ابو جہل نے پھر مجھے بالوں سے پکڑ کے کھڑا کیا، کہنے لگا اسماء بتاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔
اے اللہ کے حبیب سے میں نے اس کو جواب دیا ابو جہل میری جان تو تیرے حوالے، میں محمد عربی کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ گھر کے سارے افراد نبی اسلام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا اے اللہ تو نے ابو بکر کو غار میں میرا رفیق بنایا تھا، بس میں اسے جنت میں اپنا رفیق بناتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابو بکر کو رضوان اکبر عطا فرمائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب سے رضوان اکبر سے کیا مراد ہے؟ نبی اسلام نے جواب دیا ان اللہ یتجلی للخلق عامہ ولکن لابی بکر خاصہ۔ قیامت کے دن اللہ سب لوگوں پر عام تجلی فرمائے گا اور ابو بکر کے اوپر خاص تجلی فرمائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے خاص تجلی سے کیا مراد ہے؟ تو نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صدیق اکبر کو مسکرا کر دیکھیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے سیدنا صدیق اکبر کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن مسکرا کر دیکھیں گے۔ اور چوتھا مدد کا طریقہ یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا اور اس وقت مسائل سامنے آئے تو سیدنا صدیق نام نے امت کو سنبھال لیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو عمر لانو تو بالکل اس وقت عجیب کیفیت میں تھے، فرمانے لگے کہ جو کوئی کہے گا نبی علیہ السلام وفات پا گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت علی عنہ کا بھی عجیب حال تھا، لوگ پریشان تھے کہ اب کریں تو کیا کریں۔ اس وقت میں سیدنا صدیق عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم الى اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں تو ہم نے پہلے بھی سنی ہوئی تھی، لیکن جب ابو بکر نے یہ تلاوت کی تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ قرآن کی آیتیں آج کر رہی ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق نے پوری امت کو سنبھالا۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو دیکھ کر انصار اور مہاجرین سب نے بیعت کر لی۔ تو ابو بکر صدیق گویا نبی علیہ السلام کے جانشین، ان کے خلیفہ اول جو تھے وہ بن گئے۔ اب اس وقت تین مسئلے بڑے تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ مسیلمہ کذاب ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا تھا اور اس کے پاس بڑا لشکر تھا، اس کی سرکوبی کے لیے لشکر کو بھیجنا۔ اور دوسرا تھا کہ کچھ لوگ مانعین زکوٰۃ تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ فرض سمجھتے ہیں لیکن ہم بیت المال میں زکوٰۃ نہیں دیں گے،
ہم اپنی مرضی تقسیم کر دیں گے. ان کو کہتے تھے مانعین زکات. تو صدیق نے فرمایا نہیں، نبی اسلام کے زمانے میں جو ترتیب تھی میں اسی ترتیب کے اوپر قائم رہوں گا، اور اگر کوئی اونٹ دے گا، اونٹ کی رسی نہیں دے گا، میں اس سے بھی قتال کروں گا. اور تیسرا مسئلہ تھا جیش اسامہ، کہ نبی علیہ السلام نے اسامہ لانوں کو امیر بنا کے ایک لشکر بھیجا تھا جس میں بڑے بڑے معمر صحابی تھے. اب صحابہ حیران تھے کہ ایک نوجوان بچے کو امیر بنا کے نبی صاحب نے بھیج دیا تھا، تو اب اس کو آگے روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو صدیق انہوں نے فرمایا نہیں، میں اس لشکر کو روانہ کروں گا. عمر لانہ جو اتنے بہادر تھے، اس موقع پہ وہ بھی حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ذرا نرمی کیجئے اور ان سب کے ساتھ قتال نہ کیجیے. تو میں نہیں، اجبار فی الجاہلیت اخوار فی الاسلام. تو جاہلیت میں اتنا بہادر تھا، اسلام میں آ کے تو اتنا بزدل بن گیا. عمر لانا فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے دھکا دیا اور میں پیچھے جا گیا، اور پھر وہ فرمانے لگے کہ نبی صاحب تشریف لے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب کے دین میں کوئی نقصان ہو اور میں زندہ رہوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جیسے ایک نبی یقین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا اور پہاڑ کی استقامت کے ساتھ بات کرتا ہے، صدیق اللہ نے بالکل ایسے ہی کیا. تو امت کو انہوں نے ایک جگہ پر جمع کر دیا. یہ بہت بڑا مہربانی تھی. پھر اللہ فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ، جب کہا اس نے اپنے صاحب سے. ایک لفظ ہوتا ہے صحابی، وہ کہتے ہیں جس نے نبی علیہ السلام کو ایمان کی نظر کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے دیکھ لیا وہ صحابی بن جاتا ہے. اور صاحب کہتے ہیں جس نے لمبی مدت کا اثر پایا. تو صدیق والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاحب رسول کو لگ رکھے، یقول لصاحبہ ہی. تو گویا نبی علیہ السلام نے کہ لمبی عرصے کے لیے لمبی مدت کے لیے نبی علیہ السلام کی صحبت ان کو حاصل ہوئی، اس لیے اللہ نے ان کو صاحب رسول کہا. پھر آگے فرمایا لا تحزن، تم غم نہ کرو. علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے خوف، وہ ہوتا ہے کسی کا ڈر ہو باہر سے اپنے اوپر. ایک ہوتا ہے حزن، وہ ہوتا ہے کسی کے بارے میں غم ہو طبیعت میں. تو صدیق مولانا کو کوئی خوف نہیں تھا، ان کو حزن تھا. حزن کا کیا مطلب کہ نبی علیہ السلام تک کہیں یہ کفار پہنچ نہ جائیں اور میرے محبوب کو ایذا نہ پہنچائیں، اس لیے ان کا دل مغموم تھا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ معنا. یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صدیق والوں کی جو نسبت معیت تھی، اس کو معیت خاصہ کہتے ہیں. یہ صدیق والوں کو حاصل تھی. چنانچہ آپ دیکھیے کہ ایک سفر جبریل اسلام نے بھی نبی اسلام کے ساتھ کیا، وہ تھا معراج کا سفر. اور ایک سفر صدیق لانا نے بھی کیا، وہ تھا ہجرت کا سفر. اب دونوں سفروں کا اندازہ لگائیں. سفر معراج بھی رات کے وقت شروع ہوا اور سفر ہجرت بھی رات کے وقت شروع ہوا. جو سفر معراج کا ساتھی تھا وہ سید الملائکہ بنا، اور جو سفر ہجرت کا ساتھی تھا وہ سید الصحابہ بنا.
معراج کے سفر میں جبریل السلام نبی السلام کے دروازے پر چل کر آئے تھے، اور اللہ کی شان دیکھیے، سفر ہجرت میں نبی السلام ابوبکر صدیق کے دروازے پر چل کر آئے تھے۔ سفر معراج میں جو سواری تھی وہ براق تھی، اور سفر ہجرت میں جو سواری تھی وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ سفر معراج میں کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا، اور سفر ہجرت میں ہر لمحہ جان کا خطرہ تھا۔ سفر معراج چند لمحوں کی بات تھی، اور سفر ہجرت کئی دن رات کا مسلسل تھکا دینے والا سفر تھا۔ چنانچہ سفر معراج میں جبریل السلام نبی السلام کے ساتھ گئے سدرۃ المنتہا تک، پھر کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس سے آگے اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو اس سے آگے نبی السلام کو خود اللہ نے آگے سفر کروایا۔ لیکن سفر ہجرت میں ابوبکر صدیق لانو مکہ سے چلے اور مدینہ تک نبی السلام کے ساتھ رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جبریل السلام موڑ کے ساتھ ہی نکلے اور صدیق لانو توڑ کے ساتھ ہی نکلے، انہیں نبی السلام کو منزل تک پہنچا دیا۔ کے عنوانوں پر نبی اسلام کے ساتھ نسبت اتحادی حاصل تھی۔ نسبت اتحادی کہتے ہیں کہ بالکل ایک جیسی ہر چیز۔ چنانچہ آپ غور کریں، نبی اسلام کے لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی ان کی صفت جو رحمت اور رافت کی تھی اس کو اللہ نے واضح فرمایا، اور یہی صفت صدیق کے غلاموں کے اندر تھی۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحیم و کریم میری امت کے اوپر ابو بکر ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا انا اتقی ولد آدم، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، اور یہی لفظ قرآن نے ابوبکر صدیق کے لیے استعمال کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ اتقیٰ کا لفظ ابوبکر صدیق کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب تیرے رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور ابوبکر صدیق عنہ کے لیے اللہ نے یہی الفاظ دیے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ اسے راضی کر دے گا۔ پھر نبی السلام کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ عمر عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق عنہ سے جسم سے بھی خوشبو آتی تھی۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو نبی اسلام کی رائے تھی وہی سیدنا صدیق عنہ کی رائے تھی۔ پھر نبی اسلام کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی، اور ابوبکر صدیق عنہ کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ نبی اسلام کی وفات کا جو سبب بنا، ایک یہودی عورت نے زہر ملا گوشت کھلا دیا تھا، اور صدیق عنہ کو بھی جو سبب بنا ان کو دودھ میں زہر بنا کے دیا گیا تھا، تو اسباب بھی ایک ہی جیسے تھے۔ پھر نبی اسلام نے پردہ فرمایا سوموار کے دن، اور صدیق عنہ کو بھی وفات ہوئی سوموار کے دن۔ پھر آگے وہ باتیں جو بندے کے اختیار سے باہر ہیں وہ بھی ایک جیسی۔ نبی اسلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے غربت کی زندگی گزاری تھی، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اور ابوبکر صدیق عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے بھی غربت کی زندگی گزاری. پھر نبی علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے جو زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے ان کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. پھر دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے جب وفات پائی تو آپ کو حجر عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر دفن کیا گیا، اور سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا علی جب میری روح نکل جائے تو تم مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن سے نبی علیہ السلام کو غسل دیا تھا، اور پھر میری میت کو خوشبو لگا کے اسے نبی علیہ السلام کے روضے کے سامنے جا کے رکھ دینا اور سلام دینا. اگر دروازہ کھل جائے تو اندر دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صدیق رضی اللہ عنہ کے جنازے کو تیار کیا گیا تو اس کو جا کے نبی اسلام کے روضہ انور کے سامنے رکھا گیا اور اجازت مانگی گئی تو آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست کے پاس پہنچا دو. دروازہ کھل گیا اور سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی اسلام کے قدموں میں جگہ مل گئی. یہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے نسبت اجتہادی رکھنے والے تھے، اس لیے نبی اسلام نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببتہ فی صدر ابی بکر، اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے. آپ سوچئے کتنا نورانی سینہ ہوگا کہ اللہ کے محبوب ہم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے سینے میں جو ڈالا میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے. علامہ اقبال نے بہت خوبصورت اشعار کہے ہیں، فرماتے ہیں امن الناس بر مولائے ما، اے سب سے زیادہ احسان کرنے والے میرے مولا کے اوپر، کلیم اول سینائے ما، یعنی طور سینہ پر تو اللہ کی تجلی پڑی تھی اور اس کے کلیم موسیٰ علیہ السلام بنے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی تجلی پڑی اور اس طور سینا کا پہلا کلیم ابو بکر بنا تھا. امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہمت او کشت ملت راش و ابر، جس کی ہمت نے ملت کی کشتی کے لیے بادل کا کام دیا. ثانی اسلام و غار و بدر قبر، علامہ اقبال کا یہ عجیب شعر ہے، ایک شعر میں انہوں نے اتنی خصوصیتوں کو جمع کر دیا ہے. ثانی اسلام، اسلام لانے میں بھی وہ نبی اسلام کے ثانی تھے، اور غار میں بھی ثانی تھے، اور بدر میں بھی ثانی تھے، اور پھر قبر میں بھی ثانی تھے. چنانچہ انجم نیازی سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت خوبصورت اشعار فرماتے ہیں تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خدا نے یہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، ستاروں سے زیادہ خوبصورت نیکیاں دے کر یہی باور کرانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، فرشتوں کو بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. اللہ نے سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو اس لیے یہ نسبت عطا فرمائی کہ اللہ فرشتوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. پھر اور فرماتے ہیں
پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا. پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا. وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. کچھ ایسی تازگی تھی اس کے چہرے پر کہ وہ سب کو طلوع صبح کے بیدار منظر جیسا لگتا تھا. زمین سمٹی چلی جاتی تھی اس کی فوج کے آگے. ہر ایک خدمت گزار اس کا سکندر جیسا لگتا تھا. اس لیے ہمارے سلسلے کے اندر دو صحابی ہیں، ایک سیدنا صدیق اکبر عنہ اور ایک سیدنا سلمان فارسی عنہ. کیونکہ ابوبکر صدیق عنہ کی جو نسبت تھی وہ تو بالکل نبی اسلام ہی کی نسبت تھی. اب اس نسبت کو تابعی نہیں اس برداشت کر سکتا تھا، تو اللہ نے اس سلسلے میں ایک اور صحابی کو شامل فرما دیا کہ ابوبکر صدیق عنہ سے نسبت پہلے سیدنا سلمان فارسی کو منتقل ہوئی اور پھر صحابی سے آگے تابعی اور سلسلہ آگے چلا. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نسبت میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی. اس فتنے کے دور میں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اپنے اکابرین کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری دعا ہے کہ سیدنا صدیق عنہ ہمارے سلسلہ کے بڑے تھے، قیامت کے دن ہمیں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی نسبت سے اللہ ہمیں نبی اسلام کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب رات تھوڑی دیر کے لیے مراقبے میں جائیں. آنکھیں بند کر لیجیے، سر پہ جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب. سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب. غافل غافل کہ تو نے دل سے پکارا ہی نہیں ہے. غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے. توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی
زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اس کے سوا جھکائے کہیں پر بشر جبیں، اس کے سوا جھکائے کہیں پر بشر جبیں، یہ بات کبریاء کو گوارا ہی نہیں ہے، یہ بات کبریاء کو گوارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نگر کہاں یہ ہمارا ہی نہیں ہے، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نگر کہاں یہ ہمارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ایسا ہے کون عالم فانی میں فقیر، ایسا ہے کون عالم فانی میں فقیر، جو زندگی کے کھیل میں ہارا ہی نہیں ہے، جو زندگی کے کھیل میں ہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا